اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ ولی دکنی کی غزل ہم پڑھ رہے تھے۔ تیسرا شعر ہے: مجھ پر نہ کرو ظلم تم اے لیلائے خوباں، مجنوں ہوں تیرے غم کو بیاباں سو کہوں گا۔ لیلائے خوباں یعنی اے لیلائے خوباں یعنی خوبصورت لیلا۔ مجنوں، لیلا اور مجنوں، اس میں تلمیح جو ہے لیلائے خوبا سے مراد ہے محبوبوں کا محبوب، سرتاج حسینہ نان جہاں۔ مجنوں لیلا کا عاشق تھا جو محبوبہ کے اپنی محبوبہ کے عشق میں پاگل ہو کر مجنوں ہو کر صحرا میں نکل گیا تھا اور وہیں مر گیا تھا۔ بیاباں صحرا یا جنگل کو کہتے ہیں۔ اب جو ہے یہاں پہ بات یہ کر رہے ہیں ولی دکنی: اے لیلائے خوباں تم مجھ پر ظلم نہ کرو، ورنہ میں تو مجنوں ہوں اور میں تیرے غم کو بیاباں میں جا کر کہوں گا۔ اب ولی دکنی کے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں بیٹا کہ وہ غم کا تذکرہ جہاں بھی کرتے ہیں وہ بڑا سطحی انداز میں ہوتا ہے، یعنی غم کا تذکرہ بہت معمولی انداز میں ہوتا ہے۔ ہاں، جہاں وہ حسن کو دیکھتے ہیں اس کو سراہے بغیر نہیں رہتے، اور وہ جو ڈاکٹر سید عبداللہ نے انہیں کہا تھا جمال پسند اور جمال دوست شاعر تو بیجا نہیں تھا۔ اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ولی دکنی اپنی اس غزل کے شعر میں محبوب سے ظلم نہ کرنے کی التجا کرتے ہوئے اور مجنوں اور لیلا کی داستان کی طرف تلمیحی انداز میں اشارہ کر رہے ہیں۔ تلمیح پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کسی قرآنی واقعے کی طرف، تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں۔ گویا یہاں تلمیح کا رنگ اختیار کر کے مجنوں اور لیلا جو کہ عاشق صادق تھے، اردو داستان، اردو ادب کے حوالے سے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے گویا اپنے شعر میں اثر انگیزی کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہلکی سی دھمکی نے اسے مزید پرلطف بنا دیا ہے۔ وہ روایتی عاشق کے رنگ میں اپنی محبوبہ کے حسن و جمال کی تعریف و توصیف میں مبالغہ سے کام لیتے ہوئے اسے سرتاج حسینہ اور حسینوں کی لیلا قرار دے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اے میری محبوب، تجھ پر اور تیرے حسن پر ساری دنیا کے حسینوں کو ناز ہے۔ یعنی ایک فطری سی بات ہے کہ جب ہم کسی شخص کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اپنی اس تعریف پر پھولے نہیں سماتا۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ اسے سراہا جائے اور وہ اسے پسند نہ کرے اپنے سراہنے کو، اپنے خاص طور سے کوئی حسین چہرہ اس کی تعریف و توصیف میں اگر کوئی رطب لساں ہو جائے تو وہ اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے تو ضرور دیکھے گا کہ میری تعریف بلا وجہ نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پہ اسی انسانی جبلت فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے گویا ولی دکنی اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے مبالغہ رائی کی انتہا کر رہے ہیں اور حسینانہ جہاں لیلائے خوباں قرار دے رہے ہیں۔ اپنے غیر معمولی حسن و جمال کے لحاظ سے تم حسینوں کی لیلا ہو، مگر یہ بھی یاد رکھو کہ میں بھی اپنے جذبہ عشق کی شدت، صداقت اور پختگی کے لحاظ سے مجنوں سے کم نہیں ہوں۔ مجنوں ہونے کا دعویٰ یا مجنوں جیسا عاشق کے صادق ہونے کا ہر شاعر نے تقریباً دعویٰ کیا، اور غالب جیسا عظیم شاعر بھی کہنے سے جو ہے باز نہیں رہتا، بلکہ کہتا ہے کہ چھانی تھی خاک ہم نے بھی صحرائے نجد کی، چھانی تھی خاک ہم نے بھی صحرائے نجد کی، مجنوں کا نام ہو گیا قسمت کی بات ہے۔ تو یہاں پہ ولی دکنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری لیلا، اگر تم میری لیلا ہو تو میں تمہارا مجنوں ہوں، اس لیے میری تم سے التجا ہے کہ تم مجھ پر ظلم و ستم نہ کرو۔ تم مجھ پر ظلم و ستم کرنے اور جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کی بجائے میرے حال پر لطف و کرم اور رعایت، عنایت اور مہربانی کرنی چاہیے تمہیں۔ لیکن اگر تم نے مجھ پر ظلم و ستم اسی طرح سے جاری رکھا تو میں بھی آخر مجنوں ہوں، میں تیرا نام پکارتا ہوا بیاباں کی طرف نکل جاؤں گا
اور پھر بیاباں کے ایک ایک درخت، ایک ایک بوٹے، ایک ایک ذرے کو تیرے ظلم و ستم کی داستان سناتا چلا جاؤں گا۔ اس کے نتیجے میں تیرے حصے میں جو رسوائی اور بدنامی آئے گی اس کا تصور کر کے ہی میرا دل کانپتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس متوقع رسوائی اور بدنامی سے بچانے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اے میری خوبصورت محبوبہ، تو مجھ پر ظلم و ستم کرنا بند کر دے اور میرے ساتھ لطف و کرم اور عنایت و مہربانی کی روش اختیار کر لے۔ ٹھیک ہے۔ اگلے شعر میں ان کا کہنا ہے کہ دیکھا ہوں تجھے خواب میں اے مایہ خوبی، اس خواب کو جا یوسف قنا سے کہوں گا۔ اب اس شعر میں بھی انہوں نے کیا کیا ہے، دیکھا ہوں، دیکھا ہے، تو دیکھا ہوں تجھے، میں نے تجھے دیکھا ہے۔ مایہ خوبی، حسن و خوبصورتی کی دولت، حسن کا سرمایہ یا حسن کی دولت۔ ٹھیک ہے۔ قنان جو ہے فلسطین کا پرانا نام ہے اور فلسطین کا شہر ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے۔ یوسف قنان یعنی کنان شہر کے یوسف، خدا کے وہ پیغمبر جو حسن و جمال میں لاسانی اور بے مثل تھے۔ سورہ یوسف قرآن پاک میں ہے، پورا واقعہ ہے کہ کس طرح سے کہ بہت ہی خوبصورت تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور بعد میں انہیں بھی جو ہے کس طرح سے بھائیوں نے جو ہے ستیلے بھائیوں نے جب انہوں نے خواب دیکھا تھا، سچے خواب دیکھتے تھے، اپنے باپ کو کہا اور باپ نے انہیں منع کیا تھا کہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، لیکن وہ کم سنی اور جو ہے بچپن کا زمانہ تھا ان کا، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا اور وہ تعبیر انہوں نے بھی کر لی، اور اس طرح سے وہ سارا واقعہ کس طرح مذکور ہے قرآن پاک میں پورا، کہ کس طرح بھائیوں نے انہیں جا کر جو ہے کنویں میں دھکا دے دیا تھا اور روتے ہوئے واپس آ گئے تھے کہ ایک بھیڑیے کا خون لگا کر فرضی کہ بھیڑیا کھا گیا ہے یوسف کو، تو اور ہم نے بڑا کوشش کی اسے بچانے کی، اور اسی کی جو ہے یاد میں روتے روتے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں نابینا یعنی دیکھنے سے قاصر ہو گئی تھی۔ یہ پورا واقعہ آپ پڑھیں قرآن پاک میں، لیکن یہاں پہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے حسن و خوبصورتی کے حوالے سے ہے ان کی، تو یہاں پہ جو ہے اس شعر میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ولی دکنی کہ میں نے مایہ خوبی، حسن و خوبصورتی کی دولت یعنی اپنے محبوب کے غیر معمولی حسن و جمال کی تعریف کے لیے انہوں نے جو ہے تشبیہ ازمار یعنی تشبیہ مضمر یعنی چھپی ہوئی تشبیہ کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ یہ تشبیہ پوشیدہ ہوتی ہے اور بظاہر معلوم نہیں ہوتا کہ شاعر دراصل تشبیہ دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چنانچہ ولی دکنی اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں نے تجھے خواب میں دیکھا، اور کس طرح دیکھا کہ تو حسن کے ایسے خزانے کا مالک ہے کہ ایسا خزانہ اور کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں یہاں پہ بھی مبالغہ رائے کی انتہا ہے کہ تیرا رنگ و روپ، تیرے نین نقش، سب کچھ بے نظیر و بے مثل ہے، اور یہ سب کچھ خواب میں دیکھنے کے ساتھ ہی میرے دل پر پتھر پہ لکیر کی طرح نقش ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں آج تک حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں ہوا، یعنی اب یہاں پہ اس بات کا بھی انہیں اندازہ ہے، سنا ہوئی ہے یہ بات بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا وجیح و جمیل شکیل انسان اس دنیا میں نہ آیا ہے اور نہ آئے گا آج تک۔ ٹھیک ہے۔ اس بات کا بھی ادراک ہے انہیں، لیکن اپنے محبوب کی خوبصورتی کو مبالغہ رائے کے انداز میں پیش کرتے ہوئے گویا تشبیہ بھی ہے، تشبیہ مخفی بھی ہے، تشبیہ مضمر بھی ہے، مراد کہ چھپی ہوئی تشبیہ کا اسلوب بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ حسن و جمال کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے اس بات کا بھی ادراک اور احساس ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ حسن یوسف کو یہاں پہ بطور تلمیح لے کے آئے ہیں۔ گویا اس طرح ولی دکنی نے حسن یوسف علیہ السلام کی تلمیح کے حوالے سے اپنے محبوب کے حسن کو انتہائی مبالغہ آمیز انداز میں بیان کرتے ہوئے اس اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عاشق کی نظر میں اس کا محبوب ہی دنیا کی بلکہ کائنات کی حسین ترین شے ہوا کرتا ہے، اور محبوب کے حسن کے مقابلے میں وہ ساری کائنات کے حسن کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اس کی نگاہوں میں
اس کا محبوب ہی سب کچھ ہوتا ہے اور باقی سب کچھ اسے ہیچ نظر آتا ہے۔ یوں اگرچہ ولی دکنی نے اپنے محبوب کے حسن کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے مشابہ قرار دیا ہے، مگر انداز ایسا اختیار کیا ہے کہ اس پر تشبیہ کا گمان نہیں ہوتا۔ یعنی یہاں پہ محبوب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو بطور تلمیح اور پھر اپنے محبوب کے حسن کو تشبیہ مصنوعی کے طور پہ، چھپی ہوئی تشبیہ کے طور پہ دکھایا ہے اور بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، مفہوم شعر کا یہ ہے کہ اس میں جو ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں نے خواب میں کچھ اس طرح سے دیکھا اور یہ خواب میں جا کر یوسف علیہ السلام سے جا کر کہوں گا کہ تیرے حسن کے جو چرچے تھے آج تک وہ اب گویا معدوم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، کہ میرا محبوب اس سے بھی کہیں بڑھ کر زیادہ حسین ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ تعالی مزید آپ لوگوں کو یہ غزل جو ہے اس کے اشعار کا فنی و فکری تجزیہ کراؤں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔